اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میرا آج کا عنوان ہے اچھے اخلاق کی اہمیت۔ دیکھیے، اسلام میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق کی اہمیت بھی ہمیں بتائی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کرتا، اور ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، جو آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ کبھی کی آپ سے دور ہو جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، سخت دل نہیں تھے۔ اور دیکھیے اب اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا احسنکم اخلاق، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور سب سے زیادہ دور وہ ہوگا
جس کے اخلاق، اس کے کردار اچھے نہیں ہوں گے. آپ ذرا غور کیجئے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کو درست کر لینا میرے بھائی. اگر ہمارے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے. آج دیکھیے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ تو اچھا ہے، عبادت کرتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ اچھا نہیں میرے بھائیوں. نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ تو درست ہے، لیکن بندوں کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے. لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صرف اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، گنتی نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو، نیکیوں کے پلڑے، بندوں کے اعمال کو تولے جائیں گے. نیکی کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے. نیکیوں کے پلڑے کو سب سے بھاری کرنے والی چیز بندے کے نیک اعمال ہیں، اس کے اچھے اعمال ہیں، اس کے جو ہے نا اچھے اخلاق ہیں. میرے بھائیوں، بندے کے اچھے اخلاق اس کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب سے مراد جنت اس کی مقدر بن گئی ہے. اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا. اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. نقصان سے مراد کیا ہے؟ 10 کروڑ 50 کروڑ کا نقصان نہیں ہے، وہ آخرت کا نقصان ہے. میرے بھائیوں، جہنم اس کی مقدر بنے گی. دیکھیے، نیکیوں کے پلڑے کو سب سے بھاری وزنی کرنے والی چیز بندے کے اچھے اخلاق ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، معمولی سی باتوں پر جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے. دیکھیے، عبادت اچھا ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم قرار پائے گا. دیکھیے، عبادت میں تو اچھا ہے لیکن اس کے اخلاق درست نہیں ہے تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مجرم قرار پائے گا اور عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے. دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی شکایت لے کر آئی گئی. ایک عورت کی شکایت لائی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، وہ تہجد گزار ہے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیرہا ہیا فی النار. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے،
کوئی بھلائی نہیں ہے، ہیا فی النار، وہ جہنمی ہے کہا۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے، وہ تہجد گزار عورت ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، پھر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی؟ کیوں؟ میرے بھائیوں اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ اخلاق اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے انسان کتنے بھی خیر کے کام کر لیں، اخلاق اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا سکتا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور جو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ میرے بھائیوں اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اب جس کے اخلاق اچھے نہ ہو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم شادی کر کر لاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر نوکرانی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ پر امت کی اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی جب گھر آتے ہیں تو بیویوں کو آٹا گوندھ کر دیتے ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اپنے کپڑے اپنے جوتوں کو خود سی لیا کرتے ہیں۔ امت کی اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں ادھر کا سامان اٹھا کر ادھر نہیں رکھتے۔ اگر بیوی شوہر سے ایک گلاس پانی مانگ لے، اگر شوہر ایک گلاس پانی بیوی کو لا کر دے دیں تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر امت کی اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی جب گھر آتے ہیں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آٹا گوندھ کر دیتے ہیں، بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، اپنے کام خود کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارے اخلاق کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون؟ وہ شخص اپنا نام بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تم جانتے ہو جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے وہ مدینہ کے سارے انسانوں میں سے سب سے بدترین انسان ہے، سب سے برا انسان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بھی آپ سے ملنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور ملاقات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنی میٹھی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ یہ سارا منظر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں، غور کر رہی ہیں، غور سے سن رہی ہیں، اور وہ سوچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا یہ شخص مدینہ کے سارے انسانوں میں سے سب سے برا انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب بات کر کے وہ چلے گیا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا
وہ انسان مدینہ کے سارے انسانوں میں سے سب سے برا انسان ہے، لیکن آپ نے اس کو گھر میں بلایا، اس کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے اور اس سے اتنی میٹھی گفتگو کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ، کبھی مجھے آپ نے دیکھا ہے کیا میں کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا؟ میرے بھائیو دیکھو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اپنے دشمنوں سے بھی میرے بھائیوں مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے، ہر آدمی سے ملاقات کرتے تھے، ان کی مجبوری سنتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصلت میں فرماتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لوگوں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو نیکی سے دفع کرو، جب تمہارا جانی دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات تھی۔ میرے بھائیوں، دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر میرے بھائیوں وہ جگری دوست بن جایا کرتا تھا۔ اور ہاں، آپ کئی بار سنے ہوں گے سمامہ، یہ ایک قوم کا سردار تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن، نعوذ باللہ، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، تیرے چہرے سے برا چہرہ اور کوئی نہیں، تیرے شہر مدینہ سے بڑھ کر برا شہر اور کوئی نہیں۔ اتنی دشمنی، اتنی عداوت، اتنی بغض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ میں داخل ہوتا ہے۔ صحابہ پہچان لیتے ہیں، اس کو پکڑ کے لا کر مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، سمامہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، ما عندک یا سمامہ، سمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ حال چال پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ سردار تھا، سرداری انداز میں کہتا ہے، اے سنو محمد، اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا، اگر میرے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میرا بھی خاندان ہے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دھمکی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، دھمکی کو سننے کے بعد بھی سمامہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، سمامہ کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی بات ایسی کوئی کہہ دے، ہم تو دودھ پلانے کی بات تو دور کی بات، ہم ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کو دودھ پلانے کا آرڈر جاری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں، یہی سوال اور وہی جواب، تیسرے دن بھی یہی سوال یہی جواب ہوتا ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سمامہ دور جاتے ہیں، غسل کر کے پھر دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں، سمامہ تم کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اگر موت آئے تو آپ کے صحبت میں آئے، آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسول۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا سخت دشمن قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا،
وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا اے محمد تیرے چہرے سے برا چہرہ اور کوئی نہیں ہے، تیرا شہر مدینہ سے بڑھ کر برا شہر اور کوئی نہیں. اتنی بغض، اتنی دشمنی، اتنی عداوت، اتنا دشمنی کرنے والے اس ثمامہ کے اندر صرف 3 دنوں میں اتنی تبدیلی کیسی آ گئی؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. میرے بھائیوں آج بھی ہمیں لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ مسلمان فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، ان کے اندر کشمکش ہے، ان کو ملک سے محبت نہیں ہے، طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. میرے بھائیوں اسے دور کرنے کے لیے ہمارے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا، ہمارے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا. دیکھو طفیل ابن دوس، یہ قبیلہ دوس کا سردار تھا. جب مکہ میں یہ داخل ہوا سب سے پہلے ابو جہل نے اسے پکڑا اور کہا سنو تم اس شہر میں نئے لگ رہے ہو، سنبھل کر رہنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ اس مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے. اگر اس کی باتیں، اگر اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے تم پر اس کا جادو چل جائے گا. اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے، دوسرے نے پکڑا اور اس نے بھی یہی کہا، اور تھوڑا آگے بڑھا، تیسرے نے پکڑا، اس نے بھی یہی کہا. اب وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ایک قوم کا سردار ہونے کے باوجود وہ مجبور ہوا اور روئی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس جادوگر کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، مجھ پر اس کا جادو نہ چل سکے. آج بھی ہمیں اسی طرح بدنام کرتے ہیں کہ وہ لوگ برے ہیں، ان سے دور رہنا، ان سے بچ کر رہنا. میرے بھائیوں اب وہ طفیل ابن دوس کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ غور سے دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ خشوع خضوع والی نماز کو غور سے دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے من انت، کون ہے تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی بات کرتے مسکراتے ہی بات کرتے، اس کے طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں. اس نے کان میں روئی رکھی ہوئی تھی، سنائی نہیں دی، اور پوچھتا ہے من انت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے. اگر ہم ہوتے 1 سے 2 بار ہم سے کوئی پوچھ لے ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا محمد، میں محمد ہوں. اب روئی رکھی ہوئی تھی، اسے سنائی نہیں دی. اب اس نے روئی نکال کر پھینک دیا اور کہتا ہے اگر اس کی بات صحیح ہے تو لوں گا، اگر صحیح نہیں ہے چھوڑ دوں گا. تو من انت. اس وقت پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا محمد. یہ سنتے ہی وہ کہتا ہے کیا تم وہی جادوگر ہو جو لوگوں نے مجھے بتایا تھا؟ کیا تم وہی جادوگر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دوست، لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں. یہ سن کر وہ سمجھ جاتا ہے، وہ قوم کا لیڈر ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ جادوگر کے صفات ایسے نہیں ہو سکتے. اے محمد اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں بھی جادو سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اعلان کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. گواہی دے کر مسلمان ہو جاتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایسا دنیا میں ہو رہا ہے. ہمارے پیچھے میڈیا پڑی ہوئی ہے، مگر ہمارے اخلاق کو ایسا بنانا ہے کہ وہ گواہی دے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن مسلمان ایسے نہیں ہوتے.
ایسے اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. دیکھو جو گردنیں صحابہ کے تلواروں سے نہیں جھکی وہ گردنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے جھک گئی. دنیا میں اسلام اس طرح پھیلا ہے, لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کرو, ارے تلوار سے تو گردنیں جھکتی ہیں, میرے اخلاق سے دل جھکتے ہیں. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے. یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں کیا ہم نے کبھی ایسی دعا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اے اللہ غریبوں کی مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں غریبوں مسکینوں سے میں محبت کر سکوں. میرے بھائیوں ایک دیہاتی آدمی, اور وہ خوبصورت بھی نہیں, کالا ہے, دیہات کا ہے, غریب ہے, ایسے شخص کو کون اپناتا ہے, کون دوستی کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ مدینہ میں آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, اس کو اپنا مہمان بنا لیتے, اور وہ جب مدینہ سے اپنے دیہات میں جاتا اس کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے. میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں کچھ بیچ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے سے آ کر اپنے دو ہاتھوں سے اس کے دونوں آنکھوں کو بند کرتے ہیں. اب حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اس مدینہ شہر کے اندر مجھے اس طرح اپنانے والا, مجھے اس طرح چاہنے والا اے اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھک کر اس کے دو آنکھیں بند کرتے ہیں, وہ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیٹھ سے لگی ہوئی تھی. وہ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت لمبی ہو. چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مذاق کے طور پر اعلان کرتے ہیں, لوگوں مجھ سے اس بندے کو کون خریدے گا؟ یہ سن کر حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون خریدے گا؟ لوگوں کے پاس میری کیا اہمیت ہے, میری کیا قیمت ہے؟ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے اللہ کے بندے, لوگوں کے پاس تیری کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کے پاس تیری بہت اہمیت ہے, تو اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے. میرے بھائیوں دیکھو, غریبوں سے بھی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, چاہتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بھائی ہو یا ہماری بہن ہو یا ہمارے کوئی رشتہ دار ہو, وہ دیہات میں رہتے ہو, اگر وہ غریب ہو, ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ کبھی ہم نے ان کو فون کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کی حال چال کو پوچھتے ہیں؟ بہت کم لوگ. میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے دیہات کا رہنے والا ہو, خوبصورت بھی نہ ہو, اپنے سینے سے لگاتے تھے, اپنے گھر میں بلاتے تھے, اس کو اپنا مہمان بنا لیتے تھے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم ایسے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو, اپنے اخلاق کو ایسے بناؤ. ایسے اخلاق ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم کئی بار دیکھ رہے مسجد کے اندر جھگڑے ہو رہے, مسجد کے اندر مار پیٹ ہو رہی ہے. دنیا کو ہم کیا دکھا رہے میرے بھائیوں؟ کیا تعلیم دے رہے میرے بھائیوں؟ ایسے اخلاق ہمارے اندر لانا پڑے گا تبھی ہم کامیاب ہو سکتے. مثلا ایک مثال یاد آ گئی. اب درزی کو ہم 5 میٹر کپڑا دیے اور اس کو ماڈل بتا دیے کہ بھائی ایسا ہی سینا,
मगर उसने ऐसे मॉडल बताने के बावजूद भी उसने इधर एक पॉकेट लगा दिया, इधर एक पॉकेट लगा दिया और कंधों पर पट्टियां लगा दिया, बड़ी मेहनत से सिया। क्या हम लेंगे? क्या नहीं लेंगे? कहेंगे हमने तुझको क्या मॉडल दिया था और तूने क्या बना दिया। इसी तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछेगा, मैंने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना और आइडियल बनाकर भेजा था, मगर तुम क्या करके आ गए हो? क्या करके आए हो? मेरे भाइयों, ये अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। मेरे भाइयों, ये अखलाक की इतनी अहमियत है। ये देखो, एक शख्स तहज्जुद दुनिया में कभी नहीं पढ़ा था, नफली रोजे कभी नहीं रखा था, मगर वो बाअखलाक इंसान था, अच्छे अखलाक वाला इंसान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में तहज्जुद गुजार लोग होते हैं, दुनिया में फर्ज रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में इनको जो मुकाम अता फरमाएगा, अच्छे अखलाक होने के वजह से उसको वो मकाम अता फरमाएगा जो दुनिया में तहज्जुद पढ़ा करते थे, नफली रोज़े रखते थे। इसके सिर्फ अच्छे अखलाक होने की वजह से वो मुकाम अता फरमाएगा। आप ज़रा गौर कीजिए, अखलाक, अच्छे अखलाक की कितनी अहमियत है। मेरे भाइयों, हमारे अखलाक को सुधारने की ज़रूरत है। आज लोग देखो, उस ज़माने में बच्चे माँ बाप से बात करने के लिए डरते थे, अदब से बात करते थे, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरे नेकियां बर्बाद ना हो जाए। औलाद माँ बाप से बात करने के लिए डरते थे, लेकिन आज मामला उल्टा हो गया। आज माँ बाप औलाद से बात करने के लिए डरते हैं, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्से में ना आ जाए। ऐसा उल्टा है। ये अच्छे अखलाक नहीं बनेगा। अच्छे अखलाक हमने अंदर पैदा करना है। और हम लोगों में कुरान तकसीम करते हैं, भला वो क्यों पढ़ेंगे भाई? क्यों पढ़ेंगे? वो सबसे पहले मुसलमानों के अखलाक को पढ़ेंगे, देखते हैं, अरे मुसलमान कितने अच्छे हैं, इनका किरदार देखो, इनका चाल चलन देखो, ये इतने अच्छे हैं तो इनका नबी कितना अच्छा होगा, ये इतने अच्छे अखलाक है इनके अंदर, इनको टीचिंग करने वाली वो किताब कितनी अच्छी होगी। जब वो किताब पढ़ते हैं, वो हमारे करीब आते हैं, वो हमारे इस्लाम को कबूल करते हैं। हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, अच्छे अखलाक माशरे में पेश नहीं करते हैं। आप कितने भी कुरान तकसीम करो, असर नहीं होगा। मेरे भाइयों, अखलाक को सुधारना है, अच्छे अखलाक अपने अंदर लाना है। वक्त हो चुका है, जो भी टूटी फूटी अंदाज में कहा गया है, ए अल्लाह हमारे कहने को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे तो इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रख। अल्लाह जब भी हमारा खात्मा हो, इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर हमारा खात्मा फरमा और जन्नतुल फिरदौस में हमें सबको जगह अता फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।